السلام علیکم ناظرین کرام، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں جمیل خان ہوں۔ آپ ہماری آڈیو سٹوری کی دوسری ایپیسوڈ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ 20 نومبر 1936 کو دشمن استعار کو لوہے کے چنے چبوانے والے ایک مجاہد نے جنم لیا۔ کون جانتا تھا کہ سرگودا کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہونے والا یہ بچہ ایک خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ کسے خبر تھی کہ یہ مرد ہور بڑا ہو کر دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا غرور خاک میں ملا دے گا اور دنیا کی سپر پاور سوویت یونین ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ عسکری دنیا کے عظیم نام اور دنیا انٹیلیجنس میں افسانوی شہرت کے حامل، جس کو تاریخ کبھی فراموش نہ کر سکے گی، جنرل حمید گل نے آخری سانس تک بھارت سمیت تمام دشمن ممالک اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو تگنی کا ناچ نچائے رکھا۔ وہ اکھنڈ بھارت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے، جن کی دلیرانہ پالیسیوں پر راہ کے چیف کو گھٹنے ٹیکنا پڑے تھے۔ ایک محب وطن ہونے کے ناطے انہوں نے خطے میں بھارتی عزائم کو ہر قدم پر ناکام بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ غازی جنرل حمید گل پاک فوج اور ISI کے درخشاں ستارے ایک ایسے نڈر سپاہی تھے جس کی مثال بڑی مشکل سے تلاش کی جا سکے گی۔ ان کی سپاہی آنا صلاحیتوں، عسکری دانشمندی اور فوجی حکمت عملی نے دنیا کو محو حیرت کر دیا۔ جو شہرت جنرل حمید گل کے حصے میں آئی وہ بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ جنرل حمید گل محض گفتار کے ہی نہیں، کردار کے بھی غازی تھے۔ اپنے ناقدین کے سخت جملے سن کر خوش دلی سے ان کا مدلل جواب دے دینا ان کی خوبیوں میں شامل تھا۔ جنرل حمید گل کا نام آج بھی دشمنوں کے دلوں میں ہیبت اور ان پر لرزہ طاری کر دیتا ہے۔ آپ اس پاک دھرتی کا وہ بطل حریت تھے کہ جس نے بطور بریگیڈیئر برطانیہ کے عالمی شہرت یافتہ رائل وار کالج کا عسکری کورس یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ انگریز کون ہوتا ہے مجھے جنگ سکھانے والا۔ وطن کا دفاع اپنی مٹی کی جس فہم سے آتا ہے وہ میرے لہو میں دوڑتا ہے۔ بے شک جنرل صاحب اسلام کے آفاقی پیغام کے پیروکار اور پاکستان کی جغرافیائی نظریاتی سرحدوں کے پاسماں تھے۔ اس دبنگ شخص کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے کم عمر لیفٹیننٹ جنرل ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ انہوں نے ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا کا چارج اس پیشہ ورانہ منطق کے ساتھ ٹھکرا دیا تھا، میں ٹینک بنانے نہیں بلکہ ٹینک چلانے کے لیے آیا ہوں۔ اس عظیم شخص کے جذبہ حب الوطنی اور جہد ملی پر اس کے بدترین نظریاتی مخالف بھی رشک کرتے تھے۔ وہ اتحاد امت پر یقین رکھتے تھے۔ اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے آغاز سے آخری سانس تک وہ سالمیت پاکستان، استحکام پاکستان، دفاع پاکستان اور بقائے پاکستان کی جنگ لڑنے کے لیے ہمیشہ ایک مجاہد کی طرح میدان عمل میں سرگرم رہے۔ انہوں نے ہمیشہ یاد رکھی جانے والی زندگی گزاری۔ ان کی وفات پر کہا گیا کہ دنیا کے 5 بڑے دماغوں سے ایک دماغ چلا گیا۔ وسطی ایشیائی ریاستوں میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ وہاں کے مسلمانوں نے کہا کہ جنرل حمید گل ہی کی وجہ سے ہماری مسجدیں محفوظ ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان کا نام عظیم جرنیلوں میں ہمیشہ لکھا جاتا ہے اور لکھا جاتا رہے گا۔ وہ ایسے منفرد قومی رہنما ہیں جن کی حب الوطنی پر کبھی کوئی آنچ نہیں آئی۔ انہوں نے زندگی اپنے اصولوں کے تحت گزاری اور انہی اصولوں کی پاسداری میں ہمیشہ وقت کے سلطانوں کے سامنے جھکنے سے انکاری رہے۔ وہ فرماتے تھے، میری منزل اسلام ہے، اسلام آباد نہیں۔ جس دن اس دنیا سے چلا جاؤں تم میرے مشن سربلندی اسلام اور دفاع پاکستان کے لیے زندگی کی آخری سانس تک لڑنا اور ہمیشہ حق کا ساتھ دینا۔ بے شک وہ مر کر بھی امر ہو چکے اور وہ ابھی تک اپنی قوم کے دلوں میں زندہ ہیں۔ وہ نظریہ پاکستان اور پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کے بہت بڑے حامی تھے۔ ان کے تجزیے کا کوئی بھی جملہ بے وزن نہیں ہوتا تھا۔
آپ ہمیشہ پاکستانی قوم کو الرٹ کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، افغانستان پر روسی حملہ، افغانستان بہانہ اور پاکستان ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح امریکہ کے بارے میں بھی کہتے تھے، 9/11 بہانہ، افغانستان ٹھکانہ اور پاکستان نشانہ ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ ٹی وی پر کہا تھا کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے روس کو افغانستان میں شکست دے دی۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ سنیں گے، امریکہ کی مدد سے امریکہ کو افغانستان میں شکست دے دی گئی۔ آج اس مجاہد کے یہ الفاظ حقیقت کا روپ دھار کر افغانستان میں امریکی پسپائی کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں۔ انہوں نے موجودہ بوسیدہ سیاسی نظام کے حوالے سے بھی پیش گوئی کی تھی، جو سچ ثابت ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج نہ صرف سوشل میڈیا پر ان کے نظریات کا چرچا ہے، بلکہ اب تو ٹرکوں پر بھی اشعار کی بجائے ان کے سنہرے اقوال و افکار لکھے نظر آتے ہیں، جس کا مطلب یہی ہے کہ ان کا نظریہ، ان کی ڈاکٹرائن آج بھی سلامت ہے۔ انہوں نے کشمیر کی آزادی کے خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کشمیر لبریشن کونسل کی بنیاد رکھی۔ بھارتی میڈیا میں اس حوالے سے کافی واویلا مچایا جاتا ہے۔ پاکستانیوں کو اچھی طرح یاد ہے کہ سوویت یونین نے مشرقی پاکستان کو توڑنے میں بھارت کی مدد کی تھی۔ سوویت یونین اور بھارت کا دفاعی معاہدہ تھا، جس پر جنگ کے دوران روس کی ایٹمی گن بوٹس نے ہمارے سمندروں کا محاصرہ کیے رکھا اور بحریہ کو مفلوج کر دیا۔ پاکستان کے اتحادی امریکہ کی جانب سے پاکستان کو یہ تسلی کرائی گئی کہ امریکہ کا 7واں بحری بیڑا پاکستان کی مدد کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے، مگر یہ آیا کہ مصداق وہ کبھی پاکستان کی مدد کو نہیں آیا، بلکہ ہنری کسنجر کی کتاب کے مطابق امریکہ نے بھی قیام بنگلہ دیش میں بھارت کی مدد کی تھی۔ ISI کے سربراہ جنرل حمید گل نے بہترین منصوبہ بندی کر کے افغانستان میں سوویت یونین سے ملک توڑنے کا بدلہ لیا۔ سوویت یونین کے خلاف بھرپور مزاحمت اور مجاہدین کی بھرپور عنایت کی گئی۔ جنرل حمید گل کی افغان جہاد میں دلچسپی اور ان کی اس والہانہ عقیدت کا ثبوت یہ ہے کہ وہ افغانستان جہاد کی اضافی ذمہ داریوں کی حفظ ملنے والا الاؤنس بھی جہاد فنڈ میں جمع کرا دیتے تھے۔ نہ صرف افغان مجاہدین اور طالبان قیادت بلکہ وسطی ایشیا کے مسلمان بھی ان کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے۔ دیوار برلن کے خاتمے کے بعد اس کا ٹکڑا کمیونزم کے خاتمے اور ان کے کردار کے اعتراف کے طور پر انہیں پیش کیا گیا۔ بدنام زمانہ بھارتی ایجنسی را اور انڈین ملٹری انٹیلیجنس نے جنرل حمید گل کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہمیشہ حاضر سروس جرنیل سمجھا۔ وہ بھارت، اسرائیل اور ان کے حمایتیوں کے حوالے سے نہایت سخت جذبات رکھتے تھے۔ بھارتی دارالحکومت دہلی کے صحافی سشانت سنگھ نے اپنے ایک تجزیے میں لکھا تھا کہ حمید گل نے اپنے دور میں خالصان تحریک کو اس مہارت سے اٹھایا تھا کہ بھارتی حکومت کی چیخیں نکل گئی۔ بھارت آج بھی مختلف ریاستوں میں چلنے والی علیحدگی کی تحریکوں پر مورد الزام جنرل صاحب کو ٹھہراتا ہے۔ وہ بھارت ہی نہیں، دنیا کو دو ٹوک الفاظ میں انتباہ کرتے تھے کہ ہم جنگ کے خواہش مند نہیں ہیں، لیکن اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو پھر سارا ہندوستان ہمارا ہوگا۔ وہ کشمیریوں کی تحریک آزادی کے بے باک ترجمان تھے۔ اکثر فرماتے تھے، کشمیر کو آزاد کرانے کی خاطر اگر پاکستان کو 50 جنگیں بھی لڑنا پڑیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان کی رحلت کے بعد کشمیر کاز کو جتنا نقصان پہنچا وہ ناقابل تلافی ہے۔ آج میانمار میں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ انہیں منظم سازش کے تحت اپنی سرزمین سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ شام میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ عراق اور لیبیا برباد کر دیے گئے۔ مشرق کے وسطی آگ کے دہانے پر کھڑا ہے۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو کچلتے ہوئے اس کا خصوصی ریاستی درجہ ختم کر دیا گیا ہے۔ کشمیری بدترین فوجی محاصرے میں ہیں۔
ان پر آشوب حالات میں آج پھر دنیا کو حمید گل جیسے عظیم جرنیل اور اسلام کے سچے سپاہی کی ضرورت ہے۔